مشہدی صاحب، یہ عمل اگر کسی نے بھی میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لیا، میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق افطار سے پہلے کر لیا، انشاءاللہ رزق روزی سے اس کا گھر بھر جائے گا، اور دولت کی، رزق کی اللہ بارش ایسی برسائے گا کہ پورا سال برستی رہے گی۔ بسم اللہ الاحد والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان کریم کا پہلا جمعۃ المبارک آ گیا، جس کا انتظار تھا۔ اس جمعۃ المبارک کو بہت خوش نصیب لوگ ہیں جو یہ عمل کریں گے۔ یہ عمل روزہ افطار کرنے سے پہلے ہے۔ افطاری سے پہلے آپ کھجور سے روزہ افطار کریں، یا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے رزق میں سے کسی چیز سے بھی روزہ افطار کریں، نمک سے کریں، دودھ سے کریں، پانی کے گھونٹ سے کریں، جو چیز میسر ہو، جو چیز اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، جس چیز سے بھی آپ روزہ افطار کریں، اس افطار کرنے والی چیز کے اوپر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام پڑھنا ہے، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے افطاری کرتے ساتھ ہی جوں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں گے، اللہ رب العزت آپ کو نوازتا چلا جائے گا۔ تقدیر میں لگی، قسمت میں لگی بندشیں، رکاوٹیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دور فرما دے گا، رزق کے، دولت کے بند تالے کھل جائیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا وافر اور کھلا رزق عطا فرمائے گا کہ کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رہے گی۔ اللہ پاک پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ رمضان المبارک ہے، اور سارا دن جب انسان روزہ رکھتا ہے نا، سحری کے وقت، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوقات، یہاں تک کہ چرند پرند حیوانات اور سمندر کی تہوں میں رہنے والی مخلوقات، مچھلیاں، وہ بھی روزے دار کے لیے دعا کرتی ہیں، چاہے روزے دار سو رہا ہو۔ اور پھر سارا دن چگلی، غیبت، گالی گلوچ اور ہر طرح کی گناہوں سے روزے دار اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج کی یہ ویڈیو جو ہے اور یہ عمل، یہ وظیفہ، یہ چھوٹا سا عمل ہے، وظیفہ نہیں ہے، چھوٹا سا عمل ہے۔ اس عمل کی برکت سے آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالی رمضان کریم کے پورے مہینے کے اندر نہیں، بلکہ پورا سال، اگلے ماہ رمضان تک آپ کے گھر میں خوشحالیوں کا دور دورہ ہوگا، خوشحالیوں کی آپ کے گھر میں آمد ہوگی، خوشحالیاں آپ کے گھر میں جو ہے وہ ڈیرا ڈال لے گی۔ اللہ تبارک و تعالی رزق اتنا کھلا عطا فرمائے گا کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی حاجت پیش نہیں آئے گی، ضرورت پیش نہیں آئے گی، کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا، کسی سے بھیک نہیں لینی پڑے گی۔ اتنا عظیم الشان یہ عمل ہے، اور اس عمل کو نہ کرنے والا پورا سال پچھتائے گا، پورا سال پچھتائے گا کہ کاش میں یہ عمل کر لیتا۔ آپ اس عمل کو اپنے دوستوں، بزرگوں، عزیز و اقارب تک ضرور بھیجیے گا، اور ان کو بھی بتائیے گا، کیونکہ جو دوسروں کے لیے خیر کے راستے کھولتا ہے، خیر کے دروازے کھولتا ہے، بھلائی کے دروازے کھولتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے بھلائی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو دوسروں کے لیے آسانیاں اور محبتیں بانٹتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیوں کے باب کھول دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، آپ سحری سے لے کر افطاری تک ہر روزے دار کی یہ کوشش ہوتی ہے، ہر صاحب ایمان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرے۔ سحری کا ایک ایک نوالا جو کھاتا ہے نا، اللہ پاک سحری کھانی ہے اپنے لیے، لیکن اس کے ایک ایک نوالے کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کو اجر عطا فرماتا ہے۔ روزے دار کا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے، روزے دار کی خاموشی عبادت بن جاتی ہے۔ اور پھر جس طرح آپ نے روزہ رکھا، اور روزہ ظاہر ہے صرف بھوک اور پیاس کو روکنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ کانوں کا بھی ہے، روزہ ہاتھوں کا بھی ہے، روزہ نگاہوں کا بھی ہے، روزہ زبان کا بھی ہے، روزہ خیالات کا بھی ہے، روزہ آپ کی نیت کا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج آپ چوتھا رمضان المبارک اور جمعے کا دن، پہلا جمعہ رمضان کریم کا،
پہلا جمعۃ المبارک، اللہ اکبر، رمضان المبارک کے جمعے کی کیا ہی فضیلت ہے۔ جمعۃ المبارک ویسے بھی سید الایام ہے، اور تمام مہینوں میں رمضان کریم کی اپنی ایک انوکھی شان ہے۔ اس انوکھی شان والے ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جمعۃ المبارک عطا فرمایا ہے۔ کتنی خوش نصیبی ہے، جمعۃ المبارک سید الایام، اور اس دن رمضان کریم کا تو پورا مہینہ کوئی لمحہ مخصوص نہیں ہے، بلکہ پورے کا پورا دن، پورے کے پوری رات، ایک ایک پل رب تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کو اپنی طرف پکار رہی ہے، بلا رہی ہے۔ میرے بندوں مجھ سے مانگ لو جو مانگنا ہے۔ اور پھر خاص الخاص سارا دن جب روزے دار گزار کے افطاری کے وقت کے قریب پہنچتا ہے، دسترخوان بچھا ہوا ہے، سارا دن اس نے اللہ کی رضا کے لیے کام کیا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی معاملات کو سمیٹ لیا، اس لیے کہ میرا اللہ مجھ پر راضی ہو جائے۔ کھانا جو کہ حلال ہے، طیب ہے، طاہر ہے، اس سے اپنے آپ کو روک لیا، کس لیے؟ میرا اللہ مجھ پر راضی ہو جائے۔ پانی پینا، مشروب پینا جو کہ طیب طاہر ہے، دودھ پینا طیب و طاہر ہے، لیکن اپنے آپ کو روک لیا، میرا اللہ مجھ پر راضی ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول مجھ پر راضی ہو جائے۔ اور پھر یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزے دار کی یہ شان ہے کہ اللہ پاک نے روزے دار کے لیے ایک انعام رکھا ہے۔ وہ انعام کیا ہے؟ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ اللہ فرماتا ہے میرے لیے ہے، میرے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے۔ نماز پڑھتا ہے، دنیا دیکھتی ہے، نوافل پڑھتا ہے، دنیا دیکھتی ہے، تلاوت کرتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جسے کوئی نہیں دیکھتا، کوئی نہیں دیکھتا، تو یہ روزہ اس میرے بندے نے میرے لیے رکھا ہے۔ باقی تمام اعمال کا اجر و ثواب ملائکہ لکھتے ہیں، فرشتے لکھتے ہیں، لیکن روزہ ایسی عظیم عبادت ہے جس کا ثواب ملائکہ کے لکھنے کے بس میں نہیں۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں تم نے ساری نیکیوں کے بدلے لکھے، انعام لکھے، اجر لکھے، بدلے لکھے، لیکن جو روزہ ہے یہ خالصتاً میرے بندے نے میری رضا کے لیے رکھا ہے۔ اس روزے کا اجر و ثواب ملائکہ عرض کرتے ہیں یا اللہ کیا لکھیں؟ اللہ پاک فرماتا ہے تم نہیں لکھ سکتے، تمہارے بس میں نہیں ہے، اس کا اجر میں خود ہی اپنے بندے کو عطا کروں گا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود ہی عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اب مقبولیت کی گھڑیوں کو زیادہ فضیلت جب رمضان کریم کا روزے کا افطار کا وقت آتا ہے، دسترخوان بچھا ہوا ہے، پانی بھی پڑا ہے، مشروب بھی پڑا ہے، دودھ بھی پڑا ہے، کھانا بھی پڑا ہے، سموسے پکوڑے اور چکن اور مٹن اور کیا کیا کھانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان کریم کی نعمتیں کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی وہ سب پڑی ہیں، لیکن یہ بندہ بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، اس کے باوجود کھانے پینے کی چیزوں کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا، اس کی نگاہ بھی اس طرف نہیں اٹھتی کہ میں ان کو لے لوں، بس وہ منتظر ہے میرے رب کی طرف سے جب اعلان ہوگا، جب آواز آئے گی، جب افطاری کا اناؤنسمنٹ ہوگا، میں اس سے پہلے کسی چیز کو اپنے منہ کے قریب نہیں لے کے جاؤں گا، رکا ہوا ہے اپنے رب کی رضا کے لیے۔ آسمان سے آواز آتی میرے بندے تو مجھے راضی کرتا رہا، اب مجھ سے مانگ، جو مانگے گا میں تجھے عطا کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ قبولیت کی گھڑیاں اس قدر زبردست کبھی کسی وقت میں اس قدر نچھاور نہیں ہوتی اور برستی نہیں ہے جس قدر رمضان کریم کے اندر، اور بالخصوص وقت افطار پر روزے دار کے لیے رب تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازیوں کی بارش برس رہی ہوتی ہے، رحمتوں کی بارش برس رہی ہوتی ہے۔ بس آپ نے اس وقت کیا کرنا ہے، اگر آپ کے ہاتھ میں کھجور ہے، کھجور میسر ہے تو کھجور، اور اگر آپ کو نمک میسر ہے تو نمک، اگر پانی کا گھونٹ میسر ہے تو پانی، اگر دودھ میسر ہے تو دودھ، اگر لسی میسر ہے تو لسی، اگر روٹی میسر ہے تو روٹی، جو چیز میسر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں میں سے جو نعمت بھی میسر ہے، آپ نے اس کو پکڑنا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، یا
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के साथ ही आपने अल्लाह तबारक व तआला का ये इसमें मुबारक है, ये एक लफ्ज अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, तमाम तारीफें परवरदिगार आलम के लिए हैं। ऐ मेरे परवरदिगार, तमाम तारीफें तेरे ही लिए, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी। जब सारी तारीफें, हमदे, सनाए, किबरियाइयां, अजमतें, बुजुर्गियां आप अल्लाह की दरबार में नजराना पेश करते हैं तो अल्लाह की जात अपने बंदे पर कितनी खुश होती है अल्लाह की जात। और फिर आप जब अल्लाह की रजा पा लेते हैं, अल्लाह राजी हो गया, सारा दिन रोजा रखा, इबादत की, जिक्र अज़कार की, अल्लाह राजी हो गया। अब इफ्तारी के वक्त में आपने शुक्राना अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, अल्लाह या रब्बी आप पढ़ते हैं और उसके साथ आप 3 मरतबा सूरह कौसर पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। बस 3 मरतबा सूरह कौसर पढ़ी, तकदीर के, किस्मत के बंद ताले खुल गए, रिज्क रोजी के बंद दरवाजे खुल गए, दौलत के बंद दरवाजे खुल गए। जो जो दिल में मांगते चले जाएंगे उसी तरह अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता चला जाएगा। अल्लाह आपकी दुआओं को मकबूल फरमाता चला जाएगा। आपने ये पढ़ने के बाद जिस चीज के ऊपर फूंक लगानी है उससे रोजा इफ्तार कर लेना है और इफ्तारी के साथ अपने दिल ही दिल में ये दुआ मांगते रहना है कि या अल्लाह मुझे रिज्क रोजी बरकत वाली अता फरमा, मुझे अपनी नेमतों से माला माल फरमा, मुझे खुशियां अता फरमा, खुशहालियां अता फरमा। गर्ज के जो जो भी अल्लाह से मांगेंगे अल्लाह पाक अता फरमाएगा। मशहदी साहब, ये अमल अगर किसी ने भी मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक कर लिया, मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक इफ्तार से पहले कर लिया, इंशाल्लाह रिज्क रोजी से उसका घर भर जाएगा और दौलत की, रिज़्क की अल्लाह बारिश ऐसी बरसाएगा कि पूरा साल बरसती रहेगी। ये खुश नसीब लोग अमल करेंगे। बदकिस्मत बंदा जो है वो ये अमल नहीं कर पाएगा। किस्मत वाले लोग ही इस अमल को करेंगे। इस अमल की सबको इजाजत है। अल्लाह तबारक व तआला सबका भला फरमाए, सबकी खैर फरमाए, क्योंकि कर भला हो भला होता है। भले का भला ज्यादा से ज्यादा अपने अजीज रिश्तेदारों तक इस पैगाम को भेजिए। अस्सलामु अलैकुम।